آپ سبھی کو السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ ایسی خوش و خرم رکھے۔ آج ہماری قوم کے نوجوان نے اپنا ہیرو آئرن مین، سپر مین جیسے فرضی کریکٹر کو بنا لیا ہے، اور وہ اسلام کے ایسے ہیروز کو بالکل نہیں جانتے جو اصل میں ہماری تاریخ نے ہمیں دیے ہیں۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسلمان بادشاہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو جتنی عزت کا مقام مسلمانوں میں حاصل ہے، اتنا ہی عزت کا مقام عیسائیوں کے نزدیک بھی حاصل ہے، جبکہ آپ نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے ہی فتح کیا۔ بیت المقدس جس کے لیے ایلیا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسے مسجد اقصیٰ بھی کہتے ہیں، اور اس مقدس شہر کا نام یروشلم ہے۔ دنیا کے 3 آسمانی مذہب کے ماننے والوں کے لیے بہت اہمیت رکھنے والی جگہ یہودی، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 6 صدی ہجری کے بڑے ہی نامور اور کامیاب بادشاہ گزرے ہیں۔ آپ کے والد کی نسبت کرتے ہوئے انہیں ایوبی کہا جاتا ہے۔ آپ کی پرورش وہی نور الدین جنگی کا ایک ہی مقصد تھا، بیت المقدس کو فتح کرنا، کہ جب بیت المقدس فتح ہوگی تو میں اس ممبر کو مسجد میں نصب کروں گا۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، تو کوئی بھی قابل شخص موجود نہ تھا جسے بادشاہ بنایا جائے، لہٰذا تمام لوگوں نے منافق ہو کر نور الدین جنگی کی بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی بڑے ہی مجاہدے اور صبر کے ساتھ گزاری۔ دوستو، بیت المقدس ہم مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینوں تک بیت المقدس کی ہی طرف رخ کر کے نماز ادا کی تھی، اور آپ نے اس جگہ پر انبیاء کرام کی امامت کی تھی، اور پھر وہاں سے میراث کا سفر شروع کیا تھا۔ عیسائیوں نے جب بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی۔ جب آپ نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے اپنا رخ یروشلم کی طرف کیا اور اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہوئی، اور جب عیسائیوں اور مسلمانوں کی فوج آمنے سامنے آئی تو مسلمانوں کی فوج نے عیسائیوں کی فوج کا صفایا کرنا شروع کر دیا، اور آپ نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی فوج کے بیچ میں لڑ کر اپنی فوج کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، اور اللہ نے اس مسلمان لشکر کو فتح دی، اور آپ نے اسلامی پرچم کو بیت المقدس پر لہرا دیا۔ مگر بیت المقدس پر 90 سال کے بعد جب مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے ان سے بدلہ لینے کے لیے بجائے یہ اعلان کرا دیا، جو بوڑھے آدمی فدیہ کی رقم نہیں دے سکتے وہ آزاد کیے جاتے ہیں کہ وہ جہاں چاہیں چلے جائیں۔ اس کے بعد صبح سے شام تک وہ لوگ امن کے ساتھ شہر سے نکلتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو بیت المقدس کی زیارت کی بھی عام اجازت دے دی۔ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وہ احسان و کرم تھا جسے عیسائی آج بھی نہیں بھلا سکتے۔ دوستو، ایسی انفارمیشن کے لیے سبسکرائب اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں جلد پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیں، اور ان کا بھی جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی خیال نہیں رکھتا۔